بات ذہن نشین ہو چکی ہے کہ کائنات ایک ایسا پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھا اور موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس پروگرام پر عمل درآمد کرنا چاہا یا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے ذہن کے مطابق کائنات میں بے شمار مخلوقات اور بے شمار چیزیں وجود میں آ کر اپنا مظاہرہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا. کن فرمانے کے بعد اس کن کا مظاہرہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ اور جس طرح موجود تھا وہ شکل و صورت کے ساتھ ایک اسکرین پر یا تختی پر یا کینوس پر نقش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود پروگرام یا اس پروگرام کے کردار کن کہنے کے بعد جس بساط پر یا جس کینوس پر نقش ہوئے اس کو مذہب کی زبان میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے. سائنسی نقطۂ نگاہ سے ہم اس بات کو زیادہ آسان طریقے پر اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنائی. اس کہانی میں موجود تمام کرداروں کو ایک کاغذ پر لکھ دیا. یہ کاغذ لوح محفوظ ہے. سمجھنے کے لیے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیمرے میں فلم کے اوپر ذہن میں موجود تمام کردار پورے خط و خال کے ساتھ نقش ہو گئے. جہاں یہ کردار نقش ہوئے اس کو تصور کی زبان میں کلیات کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کا یکجائی پروگرام ایک جگہ نقش ہے. ان نقوش کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر یکسوئی حاصل کریں. قانونی ہے کہ آدمی دنیا میں جتنا خوش ہوتا ہے اور اس کے ماحول میں موجود چیزوں کے اندر اس کا انہماک ہوتا ہے، اسی مناسبت سے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کا انکشاف ہونے لگتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانی شعور میں کائنات کا یکجائی پروگرام موجود ہے، لیکن وہ اس یکجائی پروگرام کو اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ اسے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ ماحول کے ہجوم سے خود کو خالی ذہن کر سکے. قانون یہ بنا کہ انسان جس حد تک شعوری اعتبار سے یکسو ہو کر کسی طرح متوجہ ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اوپر حقائق منکشف ہوتے رہتے ہیں. شعور کا جب نام لیا جاتا ہے تو لاشعور بھی زیر بحث آ جاتا ہے. ہم جن معنوں میں شعور سے واقف ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جس چیز کو ہم ٹھوس دیکھ رہے ہیں وہ چیز ہمارے ذہن کے لیے موجود ہے، اور جو چیز ہم نہیں دیکھ رہے وہ چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہے. حالانکہ غیر موجود شے کا احساس ہمارے اندر موجود ہے. کسی چیز کا احساس ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہے. اس کیفیت، اس احساس کا نام لاشعور ہے. لاشعور کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے شعوری دنیا کی گرفت سے آزاد ہونا ضروری ہے. اب اسی بات کو بطور سمجھ کے اس طرح کہیں گے، ایک واحد اور یکتا ذات ہے. اس ذات کے دماغ میں یا ذہن میں کوئی پروگرام ہے جو پروگرام مکمل ہے، ایسا مکمل پروگرام جس میں زندگی کے تقاضوں سے متعلق کردار موجود ہے. مثلا بھوک، پیاس، صورت، شکل، آنکھ، ناک، کان، دوستی، محبت، نفرت، حقارت، ظلم، عفو، درگزر وغیرہ وغیرہ. اسی بات نے اس سارے پروگرام کو ایک ڈرامے کی صورت میں کاغذ پر لکھ دیا، یا اسی ڈرامے کے اندر پورے کردار کی فلم بنا دی. یہ فلم کیسے چل رہی ہے یہ بات آئندہ اسباق میں بتائی جائے گی. ابھی صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کائنات کا یکجائی پروگرام ایک فلم کی شکل میں اسی جگہ قائم ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی، ہر فرد، خواہ وہ انسان ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، اس فلم کا ایک کردار ہے. ہم اپنے آپ کو بحیثیت کردار کے جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کردار کا خالق کون ہے. یہ کردار کن روشنیوں کے اوپر یا کن قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق متحرک ہے. جاننے سے مراد تصرف میں یہ بھی لاتی ہے کہ آدمی ذہنی طور پر محسوس کرتا ہو اور آنکھوں سے دیکھتا ہو. یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم بحیثیت کردار کے کہاں واقع ہیں ہمیں غیر جانبدار طرز فکر اختیار کرنا ہوگا. غیر جانبدار طرز فکر سے مراد یہ ہے کہ شعوری گرفت سے نکل کر لاشعور کے دائرے میں داخل ہونا ہوگا. شعور سے لاشعور میں داخل ہونے کے لیے غیر جانبدار طرز فکر اسی وقت مستحکم ہوتی ہے جب آدمی کے اندر استغنا پیدا ہو جائے.
استغنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے تمام تقاضوں، تمام خواہشات اور تمام ضروریات کا کفیل اس ذات کو سمجھے جس ذات نے یہ کائنات بنائی ہے۔ مذہبی نقطۂ نظر سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغنا حاصل کرنے کے لیے سورہ اخلاص میں اسی قانون کو بیان کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہر قسم کی احتیاج سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔ اللہ اور مخلوق یا خالق اور تخلیق کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو 5 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم جب خالق اور مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مخلوق اور خالق کی تعریفی حدیں اس طرح قائم ہوتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لیکن مخلوق ایک نہیں ہے، کثرت ہے۔ مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کی اولاد ہوتی ہے یا کسی کی بات ہوتی ہے، اور مخلوق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہوتا ہے۔ مخلوق احتیاج اور ضرورت کے دائرے میں قید ہے، کوئی مخلوق احتیاج اور ضرورت سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ اس کی زندگی کا ہر قدم، ہر جذبہ ایک احتیاج اور ضرورت ہے۔ ان 5 باتوں میں مخلوق خالق سے براہ راست رابطہ اگر رکھ سکتی ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ کو سمجھے۔ یہی استغنا ہے۔ جب ہم شعوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا ذہن الجھا ہوا ہے اور زندگی سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خواہش یا ضرورت کے لیے ہم اس طرح پابند اور بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خاموش ذہن نہیں ہوتے۔ کبھی ہمارا ذہن اس بات میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں معاش حاصل کرنی ہے، کبھی ہمارا ذہن اس میں مصروف رہتا ہے کہ ہمیں مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، مقام حاصل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب کوئی سالک شعور کے دائرے سے نکل کر تفکر کرتا ہے تو وہ اس بات کا یہ بات اس کا یقین بن جاتی ہے کہ فی الواقع ہر ضرورت کا کفیل اللہ ہے۔ اس کی مثالیں ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ کی زندگی، پیدائش کے بعد بچپن اور لڑکپن کی زندگی، اس زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی ایک فرد اپنا ذہن، اپنا اختیار، اپنی عقل اور اپنے وسائل استعمال نہیں کرتا۔ انسان کے بعد جب ہم اربوں خربوں دانا چگنے والے پرندوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہاں یہ بات سورج کی طرح روشن نظر آتی ہے کہ کفایت کا نظام در و بس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسان جب کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک دانہ جمع کر لیتا ہے اور جو دانہ کرم خوردہ اور خراب ہو جاتا ہے وہ بھی محفوظ کر کے اپنے بیل، گائیوں اور دوسرے کھیتی کے کام آنے والے جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کسان نے ایک دانہ زمین پر سے سمیٹ لیا تو یہ اربوں خربوں سنکھوں پرندے کہاں سے دانہ چگتے ہیں؟ ان کے ہاں تو کوئی کاش نہیں ہوتی۔ اس طرح توجہ کرنے سے یہ بات یقین بنتی ہے کہ کفایت کا نظام در و بس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ بحیثیت خالق رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ طرز فکر راسخ ہو جائے کہ جس طرح اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے اسی طرح اللہ ہماری زندگی کی کفالت بھی کرتا ہے۔ اسی طرز فکر کو استغنا کہا جاتا ہے۔ جب بندہ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہمیں سنبھالے ہوئے اور ہماری ضروریات پوری کرتی ہے تو شعور سے ہٹ کر اس ذات کی طرف قدم اٹھنے لگتا ہے۔ اس کوشش اور اس عمل کا نام خالص ذہن ہونے کا مراقبہ ہے۔ جب کوئی بندہ یہ بات سوچ لیتا ہے کہ میری اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، میں کسی کے ہاتھ میں کھلونا ہوں، تو اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں جتنے اسباق پڑھائے جاتے ہیں یا جتنی بھی مشقیں کرائی جاتی ہیں یا جتنی بھی ریاستیں کرائی جاتی ہیں، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان غیر جانبدار ہو کر اپنی نفی کر دے
اور اپنی نفی کرنے کے بعد خالی ذہن ہو جائے. اس خالی ذہن ہونے کے مراقبے کو اپنی نفی کرنا بھی کہا جاتا ہے. جیسے جیسے آدمی کے اندر فنا کا پروگرام متحرک ہوتا رہتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اوپر لاشعوری زندگی کے خد و خال ظاہر ہوتے رہتے ہیں. رفتہ رفتہ وہ غیب کے نقوش معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. غیب کے نقوش کہاں واقع ہیں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ کل کے بعد کائنات کا یکجائی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے. یعنی کوئی سالک اپنی نفی کر کے یا اپنی نفی کا مراقبہ کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ شعور یا آنکھوں سے لوح محفوظ دیکھ لیتا ہے. مراقبے کی بے شمار قسمیں ہیں. براہ راست مراقبہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ میں روشنی کا ایک نقطہ ہوں. یہ مراقبہ آدھی رات گزرنے کے بعد یا صبح صادق کے وقت شمال رخ منہ کر کے آرام دہ نشست میں بیٹھ کر اس طرح کیا جاتا ہے کہ سالک اپنے دل کا تصور کرے اور یہ دیکھے کہ دل کے اندر چھوٹا سا سیاہ رنگ کا نقطہ ہے اور وہ گردش کر رہا ہے. مراقبے کی کامیابی اس بات کا مظہر بن جاتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے تمام آثار فنا ہوتے دیکھتا ہے اور خود کو صرف روشنی کا ایک نقطہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے. یہی نقطہ جب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو سیاہی سے چمک اور دمک کی طرح منتقل ہو جاتا ہے. پھر اس نقطے میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہی پھیلاؤ ایک اسکرین بن جاتی ہے. ایسی اسکرین جس کے اوپر کائنات کا پورا پروگرام نشر ہو رہا ہے. یہی وہ اسکرین ہے جس کو قرآن پاک نے لوح محفوظ کہا ہے.